بیف آر یو اور سیف الرحمان نیازی جو کہ گزشتہ تقریباً 3 سے 4 سال سے جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کو نہ صرف بری طرح سے لوٹ رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ بھی کیا جاتا تھا، اور وہ فراڈ جو ہے وہ سرکاری اداروں نے باقاعدہ طور پر جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اب تمام تر چیزیں بڑی کلوز کر دی ہیں، اور ایس سی سی پی نے ایک بہت بڑی کارروائی کرتے ہوئے بیف آر یو گروپ کے خلاف 18 جو کمپنیز ہیں ان کمپنیز کو گزشتہ 2 سال میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئیں۔ اس گروپ کا جو اسپانسر مالک ہے وہ سیف الرحمان نیازی شخص اس کا نام ہے، اور خاندان کے قریبی افراد اس میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کمپنی کو کہ جو 18 کمپنی ہیں، کسی کو 20 کروڑ کسی کو 10 کروڑ جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور ایس سی سی پی انہیں قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے بیف آر یو گروپ کی کمپنیوں کے تمام ڈائریکٹروں، جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں کو اگلے 5 سال کے لیے کسی بھی کمپنی میں ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل قرار دیا ہے، اور کمپنی کے ہر ایک سپانسر پر 10 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کمپنیوں کے ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ کے تحت نئی کمپنی رجسٹر کروانے کے اہل بھی نہیں ہوں گے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ایس سی سی پی کی طرف سے کیا گیا ہے، اور تمام 18 کمپنیاں جو بیف آر یو کے تھیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف قانون کے مطابق ان کو بند کرنے کی کارروائی شروع کی جائے گی، جبکہ ہر کمپنی پر 20 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور بیف آر یو گروپ کی تمام کمپنیوں اور ڈائریکٹرز پر مجموعی طور پر 4 ارب کا جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ اب ایک تو یہ ان کے اوپر الزام جو پہلے ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر عوام سے غیر قانونی سرمایہ کاری کے نام سے رقوم اکٹھا کر رہے ہیں، اور پیرامڈ اسکیموں وغیرہ جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف عوام الناس کے مفادات کا تحفظ ڈیفینیٹلی ایس سی سی پی نے کرنا ہے، اور ایس سی سی پی کی اولین ترجیح ہے ایس سی سی پی کی جانب سے ایسی تمام کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایسی غیر قانونی اسکیموں سے تاکہ عوام گمراہ نہ ہو۔ اب اس میں بہت سی کمپنیاں ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی کمپنی کی ایس سی سی پی کے ساتھ محض رجسٹریشن سے کسی کمپنی کو شہریوں سے سرمایہ کاری کے لیے رقوم اکٹھی کرنے کا اختیار حاصل بالکل بھی نہیں ہے، جس طریقے سے یہ مختلف کمپنیاں جو ہے وہ رجسٹر کرائی گئیں، اور جو پیسہ لیا جاتا تھا وہ مختلف دوسری کمپنیز کے نام پر جو ہے وہ پیسہ لیا جاتا تھا، یعنی ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ پیسہ انویسٹمنٹ کے نام پر لیا گیا، لیکن جو ہے وہ ایسا ایک لا فرم بنائی گئی، لا فرم کے اکاؤنٹ میں پیسہ منگوایا گیا، اور اس میں ریزن لکھا گیا ہے کہ لیگل فی۔ اس طریقے سے یعنی عوام کو ساتھ انہوں نے عوام کو بیوقوف بنایا، اور اس وقت یہ خود جو کلیم کر رہے ہیں بیف آر یو کے جو سیف الرحمان نیازی ہیں، یا اس کے ٹاپ لیڈرز جو شہزاد راحت ہے، ملک نوید ہے، اسی طرح ارسلان ہے، بہت سے لوگ تو اب غائب ہو چکے ہیں کیونکہ ایس سی سی پی نے اب بہت بڑی کارروائی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ای سی ایل میں نام سیف الرحمان کا پہلے سے موجود ہے، اور 28 جون کو جو ہے وہ اہم جو ہے وہ پیشی بھی ہے، اس میں دیکھنا ہوگا کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ بیف آر یو کی تمام 18 کمپنیوں کو بند کرنے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، یہ ایس سی سی پی کا کہنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز جو ڈائریکٹر کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں، ایک تو ان کو فائن بھی کیا گیا 10-10 کروڑ روپیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے وہ کوئی کمپنی رجسٹر نہیں کر سکتے، 4 ارب سے زائد یعنی جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا۔ اب یہ تمام تر صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیف آر یو سیف الرحمان نیازی جو کہ اپنے آپ کو پہلے وہ یہ کہلاتے رہے کہ بیف آر یو پاور ہے، اب وہ 5 لاکھ لوگوں کے ساتھ فرار کرنے کے بعد انہوں نے اپنا جو بیف آر یو نام ہی تبدیل کر دیا، اور اب ایس آر کے نام سے انہوں نے نیا فراڈ شروع کیا، جبکہ ایس سی سی پی نے ان کو ایس آر کے نام سے بھی جو ہے پکڑ لیا ہے، اور ایس آر کے نام سے کے حوالے سے بھی ایس سی سی پی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ایس آر کے نام سے بھی کوئی کمپنی ایس سی سی پی میں جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور ایسی کمپنی جو عوام سے سرمایہ حاصل کر سکتی ہیں ایسی کمپنی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی سیف الرحمان نیازی جس طریقے سے چکوال میں اور مختلف شہروں میں جا کر جو ہے ایس آر کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں، وہ بالکل غیر قانونی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اب یہ جو صورتحال ہے ایس سی سی پی کی جو جانب سے 18 کمپنیوں کو 4 ارب اور کا باہری جرمانہ بھی کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو فائن کیا گیا اور 20 کروڑ جرمانہ عائد کیا گیا ہر ایک، اور ڈائریکٹرز پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے، اور تمام کمپنیز بند بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ نیب کے پاس ایک بہت بڑے شواہد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ 28 جون کو ڈیفینیٹلی نیب راولپنڈی کے پاس جب یہ
اتنا بڑا ڈیسیجن ایس سی سی پی کا ہوگا تو ہائی کورٹ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ سیف الرحمن نیازی کو اسی وقت گرفتاری کا جو ہے وہ حکم دے، یا جو بھی صورتحال ہوگی، عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم بات نہیں کر سکتے، وہ قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ سیف الرحمن نیازی جو ہے اور اس کی تمام ٹیم جو ہے وہ فراڈ کر رہی ہے اور فراڈ کرتی رہی ہے۔ اب آج کل ایک راجہ کے نام سے، راجہ کوچ کے نام سے جناب وہ کبھی کمپریہنسو بات کریں گے، ان سے بھی سوال یہی ہوگا کہ جناب آپ بتائیے ذرا، آپ خود کہہ رہے تھے کہ ایس سی سی پی یا کوئی سرکاری ادارہ کہہ دے تو میں جناب خود وہ کروں گا، اور مفادات کے لیے تو سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب یہ ملک نوید ہو، یہ راجہ صاحب ہوں، یا ارسلان ہو، یا ملک، اور اس طرح کے کئی لوگ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل سین سے غائب ہو چکے ہیں، وہ عوام کو بھی ان کے ساتھ مل کر گمراہ کرتے رہے ہیں، اور یہ پورے اس فراڈ میں یہ تمام ٹاپ لیڈرز جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اب عوام ظاہر ہے نیب کا رخ کرے گی، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جتنے بھی یہ سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس بڑے لیول پر کروڑوں روپے جو ہے وہ صرف کمیشن کی مد میں انہوں نے حاصل کیے، گاڑیاں حاصل کیں، اور اب سیف الرحمن نیازی جو ہے وہ عوام کے ساتھ فراڈ کر کے پیسہ لے کر، ایک تو پیسہ جو ان کے پر مختلف طرح کے الزامات ہیں، بینک اکاؤنٹس میں پیسہ بہت کم ہے، جو کہ عوام سے پیسہ لیا گیا وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اب یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیزیں بہت کلوز ہونے جا رہی ہیں کہ سیف الرحمن نیازی نے اس ملک میں ایک بڑا فراڈ کیا ہے، اور اب گرفتاری بھی بہت جلد ممکن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال، ایس سی سی پی 18 کمپنیوں کو نہ صرف بند کیا بلکہ 4 ارب کا فائن کیا، یہ ہے سرکاری دستاویزات۔ یہ وہ جو ان کے دائیں بائیں یعنی جتنے بھی ان کے خوش آمدی ہیں وہ اس بات پر آپ کو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ سارا کا سارا غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں، اور ان کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا، ان سے پیسہ لینا، سیف الرحمن نیازی کو دینا، اور ان سے اپنا پرافٹ حاصل کرنا۔ تو یہ صورتحال تھی، وہ آج آپ کے سامنے رکھی، اور بہت جلد یہ تمام جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ 28 جون بہت اہم دن ہوگا، نیب راولپنڈی کیا جواب دیتی ہے، اور ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ اس میں کیا ڈیسیجن دیتی ہے۔ ابھی تک اتنا ہی۔